اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام دوستو احباب سے یہی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود اقدس کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم سب کو سلامت رکھے۔ احباب ذکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے ایک نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے 1445 ہجری، جس کا آغاز یکم محرم الحرام سے ہو چکا ہے۔ تو احباب ذکر، اس کا آغاز میں ہی یکم محرم الحرام کے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، یعنی آج کے دن یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو احباب ذکر، انشاءاللہ ہماری یہ خوش بختی ہے، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل خزاں نہیں ہے، ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں، تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ تو احباب ذکر، ہم جس طرح آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منائیں گے، اسی طرح ہم اہل بیت کا بھی یوم منائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے ہمارے پینل میں سب سے پہلے موجود ہیں ہمارے پاس حضرت علامہ مولانا فیضان طیب زاہدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری علی حسن زادی صاحب۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ تو احباب ذکر، سب سے پہلے آپ احباب کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ فیضان طیب زاہدی صاحب اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ أَوْ
طعام في يوم ذي مسغبة آمنت بالله صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسرو کس راجن سے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسرو کس راجن سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال
لایا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا اور نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے حضرت علامہ مولانا فیضان طیب زاہدی صاحب سے پہلے اللہ رب العزت کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی تلاوت کو سماعت فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ ایک شعر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا بھی پیش فرمایا ہے۔ تو احباب ذکر، آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عناصر اربعہ پر بھی حکومت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ عناصر اربعہ سے مراد یہ چار چیزیں ہیں جس پر انسان کا وجود قائم ہے۔ اگر یہ چار چیزیں انسان کو میسر نہ ہو تو انسان ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ان میں سے ہوا ہے، پانی ہے، آگ اور مٹی ہے۔ ان چار چیزوں پر بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی ہے۔ تو آج ہمارے پاس موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسن زادی صاحب۔ انشاءاللہ ہم ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، 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 شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے، جس نام کے صدقے سے دعاؤں
اثر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ اور کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ اج عمر ہے وچ اسلام آیا، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں مولانا علی حسن زادی صاحب سے بارگاہ عمر میں جو آپ نے منقبت کے اشعار پیش کیے ہیں ان کو سماعت کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو سلامت رکھے۔ تو حوافظ افکار، ہمارے پاس ایک مہمان موجود ہے، بہت ہی خوبصورت ہستی، حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرحمن چشتی صاحب۔ انشاءاللہ ہم ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق ان کی گفتگو کو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت گرامی قدر، آج حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم وصال ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم ہستی اور وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام لانے کے بعد اسلام کو بہت زیادہ تقویت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے جن کے لیے خصوصی دعا کی کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے، تو پھر جب وہ اسلام لے کے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے علی الاعلان اللہ رب العزت کی عبادت کی اور لوگوں کو للکارا، ان کفار کو للکارا جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، جو مسلمانوں کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، علی الاعلان ان کو للکارا کہ آؤ آج خطاب کا بیٹا ادھر ہے، کسی میں ہمت ہے تو کسی مسلمان کو ہاتھ اٹھا کر دکھائے۔ تو یہ آپ کی شان ہے کہ جو دعا پیارے آقا نے فرمائی تھی وہی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت عمر کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جزوی فضیلت ہے ان میں سے ایک موافقات عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی قرآن پاک کے اندر کچھ ایسی آیات ہیں تقریباً جن کی تعداد جو ہے وہ 20 سے بھی زائد ہے، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ 20 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے کسی چیز کی رائے دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کا اظہار کیا، کسی خواہش کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کام کیا، کوئی عمل کیا، اس عمل کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کر دی۔
مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی نہ بنا لیں. اتنا عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. دوسرے مقام پہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسا اچھا نہ ہو کہ اگر ہم صفا اور مروہ کی سعی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل کر دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اسی طرح جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی واصل جہنم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں. تو اللہ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دیا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. تو جتنے بھی معاملات ہیں جس کی خواہش جس کی رائے حضرت عمر فاروق نے پیش کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کر دی. اور پھر شراب کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر کہ الہی شراب کے حکم کے متعلق ہماری رہنمائی فرما. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. پھر حضرت عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فرمایا عمر اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. تو حضرت عمر فاروق کو مطمئن نہیں ہوئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہی ہمارے لیے شراب کے حکم کو واضح فرما. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام رجس من عمل الشیطان. شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا. پہلے صرف اس کو کبیرہ گناہ کہا لیکن جب حضرت عمر فاروق نے پھر بارگاہ ربوبیت میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا حکم نازل اس کے حرام ہونے کا حکم نازل فرما دیا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رائے کے مطابق آپ کے عمل کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق قرآن پاک کے اندر 20 سے زائد احکامات کو نازل فرمایا. اور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پہ اور آپ کے قلب پہ حق کو رکھ دیا. تو اس لیے آپ جو بھی فرماتے تھے وہ قرآن کی آیت بن کے نازل ہو جاتا تھا. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابن سوریہ نامی ایک کافر تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اگر حضرت جبریل جو ہے وہ ہمارے دشمن ہیں اگر تو حضرت میکائیل آقا علیہ السلام کے پاس وحی لے کے آتے ہیں تو پھر ہم ایمان لے آتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس کافر سے کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. حضرت عمر فاروق آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے حضرت جبریل کو آیت نازل فرما دے کے بھیج دیا. اور وہ آیت کیا آیت تھی وہ ایز اٹ از یہی آیت تھی جو اللہ کے پیارے عمر نے اس کافر کو کہا تھا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یعنی جو جواب حضرت عمر نے اس کافر کو دیا تھا ہر لفظ اللہ نے وہی قرآن کی آیت بنا کے اس کو آقا علیہ السلام پر نازل کیا. تو یہ حضرت عمر کی شان ہے کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی وہی جذبہ عطا فرمائے وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق جیسا عادل حکمران عطا فرمائے. آمین وما علی الا البلاغ المبین. تو احباب ذوالفقار جیسا کہ آپ نے علامہ عبد الرحمن چشتی صاحب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق سنا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی ان جیسا نیک اور عادل حکمران عطا فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید درجات کو بلند عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش عطا فرمائے. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. جزاکم اللہ خیرہ.